بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے دوستو عزیزو، میں اس میدان کا آدمی بھی نہیں ہوں. مولانا عبدالقادر دامت برکاتہ اللہ علیہ کا حکم تھا تو آپ کے مبارک چہروں کی زیارت ہوئی. میں خود بھی محتاج ہوں اور ایک بیکاری ہوں کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ دنیا کی یہ چند دن کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلائے، رکھے بھی اللہ اپنی مرضی کے مطابق ہمیں دنیا میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا سے اللہ لے جائے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. فارسی والا کہتے کہ وہ خیشتن گمراست کرا رہبری کند، جو انسان اندر سے کھوکھلا ہو اور خود ٹھیک نہ ہو، کرا رہبری کند دوسروں کی کیا رہنمائی کرے گا. اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ چوں از دل خیزت بر دل ریزت، جب مولوی کا دل خود جلا ہوا ہو تو پھر لوگوں کو جلا دیتا ہے، لیکن مولوی اندر سے جلا ہوا نہ ہو اور مولوی کی رٹی ہوئی تقریر ہو، وقتی طور پر لوگوں پر کچھ اثر تو ہوگا لیکن اس کا پھر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا. اور کوئی فصل تیار ہو جائے اور مولوی صاحب اپنی نگاہوں سے اس کو دیکھ لے، اس طریقہ پر نہیں ہوگا. ہونا یہ چاہیے کہ مولوی اندر سے خود یہ ہے کہ اللہ کے عشق میں اور اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو، تو ایسی صورت کے اندر بات کا اثر ہوگا. اس قسم کا خوف، اس قسم کی خشیت اور اس قسم کے اخلاص میرے جیسے نالائق آدمی کہاں سے لا سکتا ہے. لیکن میری گزارش صرف آپ سے یہ ہوگی، وہ یہ کہ اس دنیا کے اندر ہم میں سے ہر ایک کی چاہت ہے، ہر ایک کی تمنا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں. یہود و نصارہ وہ بھی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے وجود کے جو لوگ قائل ہیں وہ سارے کے سارے اسی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ہم اللہ کو حاصل کریں، کسی طرح اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کریں، کسی طرح ہم اللہ کے محبوب بن جائیں. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ سے کوئی دشمنی نہیں کر رہے ہیں، یہ دشمنی میں نہیں بلکہ محبت میں آ کر کے کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہے کہ اس کی حکومت سنبھالنے کے لیے جس طریقے پر دنیا میں ہمیں اولاد کی ضرورت ہے اور ہماری اولاد جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ بٹانے والا کوئی اولاد ضروری ہے، تو اسی طریقے پر اللہ کے لیے کوئی اولاد ہو. اب یہودیوں نے اپنے پیغمبر کو حضرت عزیر علیہ السلام کو کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہ محبت میں آ کر کے کہہ رہے ہیں. اور مشرکین کہتے ہیں کہ الملائکۃ بنات اللہ ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی کہتے ہیں. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، جنات کے درمیان میں اور اللہ کے درمیان میں نسب ثابت کر رہے ہیں. جنات کی سرداروں کی بیٹیاں وہ اللہ کی بیویاں ہیں. بس یہ محبت ہی ہے. محبت کی نوعیت ہوتی ہے. آپ تو شہری لوگ ہیں، شاید آپ نے باہر اگر دیکھا ہو، دیکھیے کہ ایک انسان ہے وہ اپنے بچے کو، ہماری ماں اور ہماری مائیں ہوتی ہے، بہنیں ہوتی ہیں، وہ اپنے اولاد کو یہ کہ چھاتی سے لگا کر کے ان کا بوسہ بھی لے لیتی. یہ بھی ایک محبت کا سلسلہ ہے. اپنے اولاد کو سینے سے لگا کر کے آدمی اس کا بوسہ لیتا ہے، سینہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں. یہ بھی محبت کا ایک طریقہ ہے. لیکن سمپنی کی محبت کا طریقہ، سانپ اور سمپنی، اس کی محبت کا طریقہ کیا ہے؟ وہ محبت میں اپنے بچوں کو کھا جاتی. یہ بھی ایک محبت ہے، عجیب محبت ہے. جب سمپنی کے انڈوں سے، ان کے انڈوں سے جب بچے نکلتے ہیں تو ان کی آنکھیں ہوتی نہیں ہیں، اب تک وہ نابینا ہوتے ہیں، لیکن
وہ سانپ کے بل سے بھاگ کر کے نکل جاتے ہیں. جب انڈوں سے وہ نکل گئے تو ان کو بھاگنا ہے، اور طبی طور پر وہ ہے دشمن. سانپ تو ہوتا ہے زہریلا، تو اس کی اولاد بھی اس قسم کی، ان میں بھی زہر ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ نکلنا ہے ہمیں. یہاں تو پکی بات ہے کہ جو ہماری ماں ہے، سمپنی ہے، وہ ہمیں کسی صورت میں چھوڑے گی بھی نہیں. دشمنی لیکن وہ محبت میں. سمپنی اپنے اولاد کو کھا جاتی ہے محبت میں. اور آپ نے حمار کو اور دراز گوش کو دیکھا ہوگا. دراز گوش اگر آپ نہ سمجھے تو گدھے کو کہتے ہیں دراز گوش. تو دراز گوش جس کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، وہ اس کی محبت آپ نے دیکھا ہو. وہ اپنی آنکھیں بند کر کے، جو حمار اور اتان اور گدھی جو ہوتی ہے، آنکھیں بند کر کے وہ کس کر کے لات اپنے بچے کے منہ پہ رسید کرتی. یہ محبت ہے، محبت کے طریقے. اب یہ سب کے سب محبت ہی میں آ کر کے، جوش میں آ کر کے، کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور کسی نے یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور کچھ جوش میں آ کر کے انہوں نے فرشتوں کو کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جنات کی سرداروں کی بیٹیاں وہ اللہ کی بیویاں ہیں، الیاذ باللہ. اس لیے ایک قوم ایسی آ گئی، انہوں نے کہا کہ اے اللہ اجعل لنا علما علی حبک، اے اللہ کوئی ایسی نشانی تو بتا دو، کوئی نشانی اللہ ہمیں بتا دو. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجعل لنا علما علی حبک، یا ربنا، پروردگار ہمیں کوئی ترتیب بتا دو کہ ہم کہیں محبت میں غرق نہ ہو جائیں، کہیں خراب نہ ہو جائیں. اور جیسے یہ محبت کے طریقے ہیں، ہمارے لیے بھی محبت کا کوئی طریقہ مقرر کر دو، ہمیں طریقہ بتا دو کہ کہیں ہم بھی ان کی طرح گمراہ نہ ہو جائیں. فرمائے اس کا واحد طریقہ ہے میرے پیارے محمد کی سنت پہ چلو، یہی محبت کا طریقہ. سبحان اللہ. اجعل لنا علما علی حبک یا ربنا، اے اللہ ہمارے لیے بھی کوئی علامت مقرر کر دو. محبت ایک باطنی چیز ہے. آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ میں آپ سے کتنی محبت رکھتا ہوں. اس کا اظہار یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ میرے دل میں تو آپ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے. آپ کے دل میں میری کتنی عظمت ہے، میری کتنی محبت ہے، اس کا میں اندازہ بھی نہیں کر سکتا. اب حدیث یاد آ گئی مجھے، مستدرک حاکم کی پہلی جلد میں ایک حدیث ہے، ساتھی ذرا سن لے. مجھے بیان کرنے کا طریقہ نہیں آتا. میرے نبی نے فرمایا کہ من سرہ من احب ان یعلم منزلتہ عند اللہ فلیعلم منزلۃ اللہ عنده. جو آدمی یہ معلوم کرنا چاہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، میں اللہ کی نگاہ میں مقبول ہوں یا اللہ کی نگاہ میں مردود ہوں، میری حیثیت کیا ہے. جیسے مولویوں کے پاس چلے جاتے ہیں نا، تبلیغوں کے پاس، میرا کیا ہوگا، میرا کو، ارے بھائی کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں. ارے سب کچھ پتہ ہوتا ہے بھائی، پتہ سب کچھ ہوتا ہے. آپ سمجھے، اللہ نے اصول مقرر کیے، ضوابط مقرر کیے. خدا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. نیکوکار لوگوں اور عمدہ طریقے سے کسی عمل کو، سنت کے محسن کا معنی یہ ہوتا ہے حسن سے، حسن سے، کہ کسی عمل کو خوب طریقے سے، عمدہ طریقے سے، نماز عمدہ طریقے سے، روزہ عمدہ طریقے سے، حسن طریقے سے، اور حج ہے، زکوٰۃ ہے، حسن خوبصورت انداز میں. اور خوبصورت وہی ہوگی، خوبصورت عمل وہ ہوگا کہ جو محمد رسول اللہ کی مہر اس پر لگی ہوگی. خوبصورت وہی عمل ہوگا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ ولید ابن عبد الملک نے صبح شراب کی بوتل چڑھا کر کے اس نے یہ کہ 8 رکعت فجر کی پڑھا دی، اور سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے هل ازیدکم علی ذلک، اس سے زائد بھی پڑھا دوں. شراب کی بوتل لگا کر کے 8 رکعت فجر کی نماز پڑھا دی. تو ایسے بھی وزیر اس زمانے میں بھی گزرے ہیں. تو پھر کہتا ہے کہ هل ازیدکم علی ذلک، اس سے زائد بھی آپ کو پڑھا دوں. لوگوں نے کہا بس کافی ہو گیا. اگر آپ نفل والی نماز میں، اس میں فرض میں اگر آپ 2 قاعدہ والی نماز میں پہلے قاعدے پر اگر آپ نے تشہد پڑھ لیا، اور تشہد پڑھنے کے بعد پھر آپ نے صرف اتنا پڑھا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہاں پہنچے تو نماز آپ کی خراب ہو گئی. اب اس کی تلافی، اس کا تدارک اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آخر میں 2 سجدے سہو آپ کو کرنے پڑیں گے. اب مولوی صاحب سے پتہ کرو کہ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، میں نے یہ کہ درود شریف پڑھی ہے.
اب اتنا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ یہاں تک پہنچا، اب یہ کہ مجھ پر سجدہ صاحب ہو گیا، گناہ کون سا کیا؟ ہمارے حضرات لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، امام ابو حنیفہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حنیفہ یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے لایا کہ ایک آدمی تشہد پڑھ لے اور قاعدہ پڑھ لے، اور تشہد اور قاعدہ پڑھنے اور اتحیات کے بعد پھر اللہم صلی علی محمد اگر پہلے قاعدے میں اس نے پڑھ لیا، اس پر سجدہ صاحب ہو گیا، اس نے کون سا گناہ کیا، کون سا قصور کیا، کون سی غلطی کی کہ جو آپ کہتے ہیں سجدہ صاحب اس پر لازم ہے؟ امام ابو حنیفہ نے مبارک چہرے کو دیکھ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چہرے کو دیکھ کر کے فرمانے لگے، میرے پیارے، میں نے آپ کی حدیثوں میں یہ پڑھا ہے کہ جب پہلا قاعدہ تشہد آپ کا پورا ہوتا تھا تو کأنہ علی الرصف، گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جلدی اٹھتے تھے تشہد کے بعد، گویا کہ تپتی ہوئی گرم ریت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ایسے جلدی اٹھتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا کہ آپ نے کوئی درود نہیں پڑھا ہے۔ اسی کو دیکھ کر کے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا اصبت، ٹھیک کہا آپ نے، مسئلہ آپ نے ٹھیک کہا، بالکل صحیح۔ اگر آپ یہ کر دیں، فجر میں 4 رکعت پڑھ لیں اور 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے 4 مرتبہ سورت پڑھیں، تو یہ شاید یہ کہ اس نماز یہ نہیں چلے گی، یہ نماز باعث نجات نہیں بنے گی، اللہ کے ہاں یہ نماز مقبول نہیں ہوگی، یہ نماز مردود ہوگی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا ربنا اجعل لنا علما علی حبک، پتہ چلے کہ کس طریقہ پر۔ تو میں نے عرض کیا کہ حدیث میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ معلوم کرنا چاہیں کہ میری حیثیت آسمانوں میں کیا ہے، عرش میں میری حیثیت کیا ہے، فرشتوں کے سامنے میرا کیا مقام ہے، میرا کیا مرتبہ ہے، وہ آسان طریقہ ہے۔ من احب ان یعلم منزلتہ عند اللہ، من احب ان یعلم منزلتہ عند اللہ، جو اپنے مقام اور مرتبہ کو خدا کے ہاں معلوم کرنا چاہے، فلیعلم منزلۃ اللہ عنہ، اپنے دل سے پتہ کرے تو خدا کی کتنی قدر کرتا ہے۔ تو بتا، یہ دنیا جو ہے نا، یہ کائنات، یہ کچھ لو کچھ دو کا ہے، کچھ آپ کو آپ کچھ دیں گے کچھ لیں گے، کچھ لو کچھ دو۔ من کان للہ کان اللہ لہ، تم میرے بن جاؤ پھر اس کے بعد میں تمہارا بن جاؤں گا، یہی قانون ہے۔ من کان للہ، جو میرا بن جائے میں اس کا بن جاتا ہوں۔ اس طریقے پر تو ہے ہی نہیں ہے کہ بس ہم یہ کہیں کہ جی جنت مفت میں ہمیں ملے گی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تمہارے دماغ میں بھوسا ہے کیا؟ اس کا یہی ترجمہ ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اب تک کس قسم کی تکلیفیں اور آزمائشیں آپ پر نہیں آئی ہے جو سابقہ انبیاء اور سابقہ امتوں پر آئیں۔ میرے نبی نے فرمایا ایک موقع پر صحابہ نے، آخر انسان ہے، انسان تنگ ہو جاتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے آزمائشیں اور مصیبتیں اور تکلیفوں اور مشقتوں کا تذکرہ کر دیا، فرمایا کہ صبر کرو صبر کرو صبر کرو، اللہ بہت کچھ دے گا۔ میں تمہیں بتا دوں کہ سابقہ انبیاء اور سابقہ امتوں کے ساتھ یہ ہوا، ان میں سے کسی کو لایا جاتا تھا اور کسی درخت کے ساتھ باندھا جاتا تھا، یہ بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، لایا جاتا تھا کسی درخت کے تنے کے ساتھ، جڑ کے ساتھ اس کو باندھا جاتا تھا رسیوں سے، پھر آرا لے کر کے لکڑی کے اس لکڑی کے اور درخت کے 2 ٹکڑے کرتے، اس بندے کے بھی 2 ٹکڑے کرتے تھے۔ یہ تو ہوا۔ من احب ان یعلم منزلتہ عند اللہ، جو اپنے مقام اور اپنی پوزیشن معلوم کرنا چاہے کہ خدا کے ہاں میں کھوٹا سکہ ہوں یا یہ کہ اللہ کا بلا کھرا سکہ ہوں، میں کھوٹے قسم کا سکہ ہوں یا کھرا سکہ ہوں، کیا ہوگا وہاں، میری چلت ہوگی نہیں ہوگی جنت میں؟ فلیعلم منزلۃ اللہ عنہ، پھر معلوم کر لو اپنے دل سے کہ خدا کی حیثیت آپ کے ہاں کیا ہے، اللہ کی دین کی عظمت آپ کے ہاں کیا ہے۔ آپ حضرات کو اس کا علم ہوگا، میرا اور آپ کا نام ہے مسلم۔ مسلمان تو اردو کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا نام ہے مسلم، اور میرا اور آپ کا نام ہے مومن۔ آپ کا لقب اور آپ کی صفت وہ مومن ہے، اور میرے ساتھی اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں، مومن آپ کی صفت بھی ہے، اللہ کی صفت بھی مومن ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سنا ہوگا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو
عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المومن مومن آپ کی بھی صفت ہے، مومن اللہ کی بھی صفت ہے۔ اور مومن کا معنی امن بانٹنے والا، مومن کا معنی یہ امن بانٹنے والا، امن دینے والا، کسی کو اس بات کی گارنٹی دینا کہ آپ مطمئن رہیں، امن میں رہیں کہ میں کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مومن ہیں تو آپ اس بات کی گارنٹی دے دیں اور امن دے دیں کہ اے اللہ میرے طرف سے فرشتے امن میں رہیں کہ میں محمد رسول اللہ کی طریقوں کو، سنتوں کو ذبح نہیں کروں گا، میں دین کو ذبح نہیں کروں گا، اور اس بات کے امن رہے میرے طرف سے امن کہ میں آپ کی تکذیب نہیں کروں گا، آسمانی کتابوں کی تکذیب نہیں کروں گا۔ اب آپ نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا اور آپ نے امن دے دی اور اس بات کی گارنٹی دے دی، آسمانی کتابوں کی تکذیب نہیں، فرشتوں کی تکذیب نہیں، انبیاء کی تکذیب نہیں، نبی کی سنتوں کی تکذیب نہیں، آپ نے اس بات کی امن دے دی۔ جب آپ نے امن دے دی تو اللہ فرماتے میرے طرف سے امن لے لو، جہنم آپ پر حرام ہے۔ یہ ہے، اللہ بھی مومن ہے، آپ بھی مومن ہیں، لیکن آپ کی امن کی نوعیت الگ ہے اور اللہ کے امن کی نوعیت الگ ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو، بلکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ کے شاگرد ہیں، 11ویں صدی کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے ایک ٹانگے والا، وہ ٹانگا کرائے پر میں نے لیا اور میرے استاد جی کا انتقال ہو گیا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اب استاد جی کی تعزیت کے لیے میں جا رہا ہوں، ٹانگے میں سوار ہو گیا، ٹانگے والا ہندو تھا، ٹانگے والا تھا ہندو، اور ٹانگے والے نے مجھ سے پوچھا راستے میں، وہ ہندو تھا، کہنے لگے کہ مولوی صاحب اللہ تعالیٰ مومن ہے اور مسلم ہے یا اللہ ہندو ہے؟ ٹانگے والا خود ہندو تھا، کہنے لگے اللہ مومن ہے اور اللہ مسلم ہے یا اللہ ہندو ہے؟ یہ قاضی ثناء اللہ بہت بڑے آدمی ہیں، اس کی تفسیر مظہری 8 جلدوں میں، بڑی تفسیر ہے، اور فقہ کی اس کی کتاب مالا بدھ منو، اس قسم کی بہت ماہر آدمی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس ہندو نے میرا دماغ خراب کر دیا، میرا دماغ چکرا گیا کہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ ہندو ہے یا اللہ مسلم ہے اور مومن ہے؟ مسلمان تو اردو کا لفظ ہے، مسلم ہے مومن ہے اللہ یا اللہ تعالیٰ ہندو ہے؟ تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بابا میرا تو دماغ خراب ہو گیا، میں آپ کو اگر بتا دوں کہ اللہ مومن ہے مسلم ہے تو کہاں سے بتا دوں؟ میرے سامنے قرآن پاک حدیث تو ہے لیکن کدھر سے دلیل لاؤں؟ اور ہندو تو میں کہہ نہیں سکتا۔ اللہ کے لیے مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو، تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دو، ہم چلتے۔ میرے استاد جی کا انتقال ہو گیا اور استاد جی کا میرا جو بیٹا ہے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت شاہ عبدالعزیز کی عمر 17 سال کی تھی، جو مکمل عالم حافظ قاری شاہ ولی اللہ کے بیٹوں میں بڑے آدمی۔ تو کہنے لگے جب ہم وہاں پہنچے اور تعزیت کر لی اور اپنی ہمدردی کا اظہار بھی کر لیا، اس کے بعد میں نے کہا کہ میرے استاد تو اللہ کو پیارے ہو گئے شاہ ولی اللہ، اب استاد کی جانشین آپ ہیں اور آپ حضرت کے بڑے صاحبزادے ہیں، لیکن حضرت اس بندے نے، اس نے میرا دماغ خراب کر دیا، اس کا سوال تو پوچھو، اس کا سوال، یہ اس قسم کا سوال اس نے کیا۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی بتائیں کیا سوال ہے؟ کہنے لگے سوال میرا یہ ہے، اس مولوی صاحب سے میں نے راستے میں سوال کیا کہ اللہ ہندو ہے یا اللہ مسلم ہے اور مومن ہے؟ تو شاہ عبدالعزیز نے، اللہ اکبر، 17 سال کی عمر ہے، چھٹ سے کہا اللہ مومن ہے، اللہ مسلم ہے، اللہ مومن ہے اور اللہ مسلم ہے۔ تو ہندو نے کہا کہ میں سمجھنا چاہوں گا، آپ مجھے سمجھا دیں کہ کس طریقے پر یہ کہ اللہ مومن ہے اور مسلم ہے۔ فرمایا کہ دیکھو گائے آپ کے ہاں معبود ہے، گائے کا پیشاب بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے، گائے کو ذبح کرنا آپ کے لیے حرام ہے، لیکن اس آسمان والے نے، ہمارے محمد کے رب نے اور ہمارے رب نے ہمیں بتایا کش کر کے گائے ذبح کر کے کھایا کرو۔ معلوم ہوتا ہے تمہارے معبود کا جب جو دشمن ہے وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہندو نہیں، وہ مسلم ہے۔ اس نے تو ہمیں بتایا کہ اونٹ ذبح کر کے کھاؤ، بکریاں ذبح کر کے کھاؤ، گائے ذبح کر کے کھاؤ، وہ جب تمہارے معبود کے گائے کے دشمن ہے۔ اگر کوئی ہندو ہوتا نا تو گائے کی تو پھر ذبح کرنے کی اجازت نہ دیتے، وہ جب اس کی اجازت دے رہے اور حکم دے رہے، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، خدا حکم دیتا ہے گائے کو ذبح کرو،
تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک مسلم ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا میرا اور آپ کا، اگر یہ دو لفظوں میں ساتھی غور کر لیں، مومن اور مسلم، کہ میں اپنی زندگی میں خدا کو گارنٹی دے چکا ہوں کہ میرے طرف سے بالکل امن رہے کہ میں کسی نبی کے کسی طریقے کو ذبح نہیں کروں گا اور شریعت کے آپ کے کسی حکم کو ذبح نہیں کروں گا، میں اس بات کا امن فراہم کر چکا ہوں، اب اس کی پاسداری مجھے کرنی ہے، اب اس کی پاسداری مجھے کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ اور دوسرا میرا اور آپ کا لقب ہے مسلم۔ مسلم کا معنی سلامتی بانٹنے والا، اللہ اکبر۔ مسلم کا معنی میرے نبی نے خود اس کی وضاحت کر دی، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ مسلم وہ ہے کہ مسلمان سارے کے سارے اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ میرے ساتھی، مجھے اللہ کے لیے معاف فرمائیں، ہم مولوی لوگ ہماری بھی رٹی ہوئی تقریر ہوتی ہے، کمزوریاں کوتاہیاں ہر انسان کی ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ سے مسلم وہ ہے کہ سارے مسلمان، ارے سارے کروڑوں مسلمانوں کو جمع کرو، سب سے بڑا مسلم کون ہے؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلا مومن اور مسلم میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، 8واں پارہ ہے۔ سب سے پہلا، سب سے بڑا مومن، سب سے پہلا، سب سے بڑا مومن، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انی اخشاکم واتقاکم للہ، خدا کی قسم ساری کائنات میں سب سے زیادہ میں محمد خدا سے ڈرنے والا ہوں۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، انی اخشاکم واتقاکم للہ، میں انا اعلمکم باللہ، میں سب سے بڑا عالم ہوں، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، واخشاکم للہ، سب سے زیادہ خدا سے میں ڈرنے والا ہوں، اور سب سے پہلا مسلمان میں محمد ہوں۔ اب میرے ساتھی غور کر لیں، میری فریاد کو سمجھ لیں، میرے ساتھی اس فریاد کو سمجھ لیں کہ مسلم وہ ہے کہ اس کے ہاتھ، اس کی زبان کی اذیت، گالیوں سے اور ان کی اس قسم کی فضولیات سے، ان کی اس قسم کی یہ ہے کہ فکرہ بازی سے لوگ بھی محفوظ رہیں، سارے مسلمان بھی محفوظ رہیں، اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہیں۔ مجھے یہ بتاؤ میں بلیڈ لے کر کے جب اس کو صاف کرتا ہوں، میرے ساتھی مجھے بتا دیں، میں بلیڈ لے کر کے اس کو صاف کرتا ہوں، دوسرے نے کہا ظالم چھمے کنی، ظالم کیا کر رہے ہو، ظالم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا خاموش باشد، خاموش ہو جاؤ، ریش خضرا میں تراشم، دل کسرا میں خراشم، ارے بلیڈ تو اپنی داڑھی پہ چلاتا ہوں، تیرے سینے پہ تو نہیں چلاتا۔ اس نے کہا چمے کنی، ظالم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا خاموش باشد، خاموش ہو جاؤ، ریش خضرا میں تراشم، اپنی داڑھی کو صاف کر رہا ہوں، دل کسرا میں خراشم، کسی کے سینے پر تو چھری، کسی کے سینے پر تو اس طرح نہیں چلا رہا ہوں، کسی کے سینے پر بلیڈ تو نہیں چلا رہا۔ اس نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا واللہ شما دل نبیرہ میں خراشی، اللہ کی قسم یہ تیرا بلیڈ محمد کے سینے پہ چلتا ہے، یہ تیرا بلیڈ محمد رسول اللہ کے سینے پہ چلتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھی، میں قربان جاؤں آپ کے مبارک چہروں کے، میرے نوجوان ساتھی، اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، یا میرے ساتھی مجھے یہ بتا دے، ہمیں بتا دے اور ہم آپس میں بیٹھ کر کے فیصلہ کریں، محمد رسول اللہ سے اور 1.25 لاکھ انبیاء سے بڑھ کر کے کائنات میں کوئی خوبصورت اگر کائنات میں آپ کو نظر آ گیا ہو تو آپ بتا دیں، اور اگر یہ کہ کوئی خوبصورت نہیں ہے تو پھر خوبصورت آپ کا حسن و جمال بھی خوبصورت، آپ کا لباس بھی خوبصورت، آپ کی داڑھی بھی خوبصورت، آپ کی پگڑی بھی خوبصورت، آپ کی نماز بھی خوبصورت، آپ کا روزہ بھی خوبصورت، آپ کی زکات بھی خوبصورت، آپ کا حج بھی خوبصورت، یہاں تک کہ سارے اخلاقیات، یہ جو چھت کے اوپر جب کوئی آدمی چڑھتا ہے نا تو ہم لوگ عرب، یہ مولوی لوگ کہتے ہیں زید علی السطح، زید علی السطح، زید چھت کے اوپر چڑھ گیا، زید کے قدم، زید علی السطح، زید علی السطح، زید کے قدم اور مسجد کی چھت نیچے اور ہماری بلڈنگ کی چھت نیچے، زید جوتوں سمیت چھت کے اوپر چڑھا ہوا، زید کے جوتے، زید کے قدم اور چھت نیچے۔ قرآن اس کو سمجھا رہا ہے، کہتے ہیں محمد انک لعلی خلق عظیم، ساری کائنات کی خوبیاں تیرے قدموں کے نیچے ہیں۔
اللہ اکبر، کیا سمجھانے کا انداز ہے. میرے پیارے محمد، کوئی خوبی کائنات کے اندر ہوگی نہیں جو آپ کے قدموں کے نیچے. اگر ہوگی، اگر کوئی خوبی اور کسی کمال اور کسی خوبی کو آپ کے قدموں سے ہٹ کر کے کوئی تلاش کرتا ہے، جھک مارتا ہے، جھک مار کرتا. انک لعلی خلق عظیم، عظیم کمالات، عظیم اخلاق، عظیم اوصاف، اور اب میں یہ سارے کے سارے آپ کے قدموں کے نیچے. اس لیے محمد کے جوتے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کے جوتے، میں محتاج ہوں، آپ مجھے معاف فرمائیں. یہ مولوی عبد القادر پتہ نہیں کیا بلا ہے، کہاں سے لا کر کے مجھے غریب کو یہاں بٹھایا اس نے. معاف فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے مبارک چہروں کی وجہ سے، خدا تعالیٰ میری بھی مغفرت کر دے اس مبارک مجلس کی وجہ سے. ہم سب کے سب محتاج ہیں. ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ میرے سر کے تاج ہیں، ہم سب کے سب. میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ مولویوں سے آج کل انقلاب نہیں آ رہا ہے، اس لیے نہیں آ رہا کہ اس کی رٹی ہوئی تقریر ہوتی ہے. لاہور کے اندر، لاہور میں ایک اجلاس تھا، لاہور میں اجلاس تھا، بڑے 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 مولوی سارے کے سارے. کوئی ہمارے ہاں ہوتا ہے، کوئی مفتی ہوتا ہے، کوئی قاضی ہوتا ہے، کوئی شیخ الحدیث ہوتا ہے، کوئی شیخ التفسیر ہوتا ہے، بڑے بڑے لقب ہمارے ہوتے ہیں. وہ ہوٹل میں مولوی صاحب گیا، اس نے کہا یہاں کوئی بیڈ میڈ خالی ہے، مسافر خانہ، میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، کوئی بیڈ میڈ ہے؟ انہوں نے کہا ہے لیکن نام لکھوا دیں. کہنے لگے حضرت علامۃ الدہر، غزالی حاضر زمان، بخاری ذالک زمان، آیت من آیت اللہ، حجت اللہ، حجت الاسلام، اور صدر مفتی شیخ القرآن والحدیث والتفسیر، اور صدر المدرسین، اور پتہ نہیں کیا کیا لکھوایا. وہ ہوٹل والا سر پکڑ کر کے حیران ہو گیا. کہنے لگے حضرت ہمارے پاس ایک آدمی کی جگہ خالی ہے لیکن اتنی لمبی نہیں ہے جو آپ بتا رہے تھے. مولوی ہمارے پاس ایک بیڈ خالی ہے لیکن اتنی لمبی جگہ نہیں ہے کہ جو آپ بتا رہے ہیں. یہ ایک انسان کی صفات آپ بتا رہے ہیں کہ قاضی، مفتی، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر کا پتہ نہیں کیا کیا بلا اس قسم کی باتیں. وہاں اجلاس ہو رہا تھا لاہور میں، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، سارے کوئی شیخ الحدیث ہے، کوئی شیخ التفسیر ہے، یہ ہیں. تو حضرت نے اجلاس بلایا تھا بڑے بڑے مولویوں کے. تو حضرت اقدس نے اپنی پگڑی اتار کر کے میز پر رکھی اور آپ وضو بنانے کے لیے تشریف لے گئے. تو کوئی اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بھائی مولانا اتنے مبارک انسان ہیں، اپنی پگڑی اس نے اتاری ہے، یہ برکت والی پگڑی اپنے سر پہ رکھوں گا، اللہ راضی ہو جائے گا، خدا تعالیٰ اس پگڑی کے لاج رکھے، اللہ میری بھی مغفرت کر دے. اب اس خدا کے بندے نے کیا کر دیا، مولانا وضو بنانے کے لیے، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وہ وضو بنانے کے لیے تشریف لے گئے. اس نے نیک نیتی سے غریب نے پگڑی اٹھا کر کے اپنے سر پہ رکھی. جیسے سر پر پگڑی رکھی تو دیکھا کہ پہلے کوئی اس قسم کسی کی پیشانی پہ سجدے کے نشانات، اور کوئی شیخ الحدیث، کوئی شیخ التفسیر، کوئی صدر مدرس، کوئی مناظر اسلام، کوئی کیا بلا کیا بلا کیا بلا. اب جب کہ مولانا کی پگڑی سر پر رکھی تو دیکھا کہ کوئی گدھا ہے، کوئی گھوڑا ہے، کوئی کتا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی بندر ہے، کوئی کیا ہے. ہائے اے اللہ میں پاگل تو نہیں ہو گیا، اے اللہ میں پاگل تو نہیں ہو گیا. ادھر ادھر دیکھ کر کے چیخ مار کر کے رونا شروع کر دیا. فوراً پگڑی اتار دی. پگڑی اتارنے کے بعد دیکھ رہا وہی انسان ہے، پھر پگڑی رکھ رہا ہے وہی جانور ہے، پھر پگڑی رکھ رہا پھر دیکھ رہا وہی جانور ہے، اور نیچے رکھ رہا پھر وہی انسان ہے، پھر واپس پگڑی رکھ رہا ہے. رونا شروع کیا کہ اے اللہ احمد علی لاہوری کو کیا سمجھتا تھا، یہ کیا ہے، اس کی پگڑی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. حضرت اقدس نے اسی دوران وضو بنایا. وضو بنا کر کے حضرت اقدس جیسے تشریف لائے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، تو دیکھا کہ یہ بندہ رو رہا ہے. کہنے لگے کہ کس بات پہ رو رہے؟ کہنے لگے حضرت گستاخی کی، آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی پگڑی اٹھا کر کے سر پہ رکھ دی، لیکن میرا خالق جانتا ہے میری نیت اچھی تھی، صاف تھی، میں اس نیت سے میں نے پگڑی رکھی کہ اللہ اس پگڑی کے لاج رکھتے ہوئے خدا میرے مغفرت کے بھی فیصلے فرمائے. برکت والی پگڑی ہے. لیکن حضرت عجیب بات ہوئی، آپ کی پگڑی میں نے اپنے سر پر جب رکھی، رکھنے کے بعد یہ جو اولیاء کرام جو بڑے 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 جو معلوم ہو رہے ہیں، ان کو جب دیکھا کوئی بندر ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی خنزیر ہے، کوئی جانور ہے، کس قسم کا جانور ہے، یہ کیا ہے. تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے. کہنے لگے ارے بھائی تو نے تو آج دیکھا، ہم ایک زمانے سے دیکھ رہے ہیں، ہم ایک زمانے سے دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھو، اس لیے کہ میں کبھی اپنی آنکھیں کھول کر کے کسی کی آنکھوں میں نہیں ملاتا. یہ حضرت اقدس پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ اسی طرح تھا. اس کی فتح الربانی
فتح الرحمانی، فتح الربانی کوئی اور کتاب ہے، وہ 24 جلدوں میں تو حدیث کی شرح ہے مسند احمد کی، فتح الرحمانی کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت اقدس پیران پیر عبد